اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل له فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله فإنه قد غوى وإنه لا يضر الله نفسه ولا يضر الله شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله ان التقوى خیر الزاد ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان وهو شهر اوله رحمہ واوسطه مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کی اطلاع ہے کہ ماہ شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ ہم وارد ماہ رمضان ہونے والے ہیں، جو ایک عظیم مہینہ ہے اور ایک عظیم روحانی فضا ہمیں ملنے والی ہے، کہ جہاں پر ہمارے جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے تزکیہ ہونے والا ہے اور اس کی صاف صفائی ہونے والی ہے۔ ماہ رمضان میں پروردگار عالم سے رابطے کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ کا کوئی دوست جو آپ کے بچپنے میں اس نے بہت ساتھ دیا ہو، آپ کی ہیلپ کیا ہو، آپ کے تعلیم میں، آپ کے کھیل کود میں، یا آپ کی زندگی کے ہر امور میں آپ کے ساتھ رہا ہو، اور اس کے بہت زیادہ آپ پر احسانات ہوں، اور آپ اس سے بے انتہا محبت بھی کرتے ہوں، وہ بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہو، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ بہت دور چلا جاتا ہے اور آپ اس سے کافی دور ہوتے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ اس کے پاس مال و متاع، خزانہ، سب کچھ موجود ہے، ایک بہترین زندگی ہے، ایک اچھی کیفیت کی زندگی ہے، اور وہ ہر اعتبار سے مالا مال ہے، لیکن ہم حالات کے مارے ہیں، مجبوری ہے، بے کسی ہے، غربت ہے، مال کی کمی ہے، کمزوری ہے، ہر اعتبار سے ہم مجبور اور کمزور ہیں۔ اگر ایسا دوست آپ کو آپ کی ملاقات کے لیے بلائے کہ جو ویل سیٹل ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، بچپنے کا ساتھی بھی ہے، بے انتہا آپ سے محبت بھی کرتا ہے، اگر وہ کہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں ملاقات کرنے کے لیے، اور آپ کو اس ملاقات کرنے کا اگر شرف حاصل ہو یا ملاقات کا اگر موقع ملے، تو کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ بار بار خیال آئے گا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے بچپنے سے رحم کیا ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں ہمیشہ عطا کیا ہے، ہم مانگتے نہیں تھے، یہ ہمیں عطا کرتا تھا، ہم ضرورت کا احساس نہیں کرتے تھے، لیکن ہمیں یہ عطا کیا کرتا تھا۔ ایسے آدمی یا ایسی ذات سے ملاقات کے لیے انسان خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ ظاہر بات وہ اجنبی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ کمزور صحیح، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ہم سے شدید محبت کرتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، بے کس ہیں، ناتوان ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی اطلاع پوری ملی ہوئی ہے کہ اس کے پاس مال و متاع بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اختیارات بھی ہے، اور وہ ویل سیٹل ہے۔ اب اگر انسان ایسے ذات سے ملاقات کے لیے جائے گا تو کتنی خوشی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اس بات کی امید رکھے گا کہ جو آدمی ہمیں
بچپنے میں اتنا عطا کرتا تھا، کیا وہ ہمیں اب عطا نہیں کرے گا؟ جب وہ ہمارا خیال بچپنے میں اتنا رکھا کرتا تھا، تو آج جب ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو کیا وہ ہمارا خیال نہیں رکھے گا؟ یقیناً رکھے گا۔ بالکل یہی کیفیت ہماری ماہ رمضان میں پروردگار کے سامنے ہے۔ پروردگار نے کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو، لیکن یہ وہ ہمارا ساتھی ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، اور شکم مادر میں جب ہم تھے تب سے ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ بڑے احسانات ہیں اس ذات کے۔ اب اس نے ہمیں اپنی مہمانی میں بلایا ہے، تو یہ خوشی کا مقام ہے یا غم کا؟ اور وہ ہمارے تمام کے تمام ناز و نخرے برداشت کرے گا۔ ہم اگر اس کے ماتحتی میں، یعنی اس کے مہمانی میں اگر ہم سو جائیں گے، وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے سونے کو عبادت شمار کریں گے۔ وہ اتنا ناز و نخرہ ہمارا برداشت کر رہا ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے اگر تم سانس بھی لوگے، تمہاری سانس کو ہم تسبیح شمار کریں گے۔ اگر تم قرآن مجید کی ایک آیت اگر اس مہمانی کے دوران پڑھو گے تو ختم قرآن کا تمہیں ثواب دوں گا میں۔ اس ماہ مبارکہ رمضان کے اندر مہمانی میں، جب تک تم ہماری مہمانی میں ہو، اگر ایک کھجور سے اگر تم کسی کے افطار کرا دو گے تو جتنا ثواب اس کے روزے کا ہوگا اتنے تمہارا افطار کرانے کا۔ ہم تمہارے جسم اور تمہارے جسم کے اندر جتنی بھی کثافتیں ہیں سب کے سب جو ہے ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تمہیں گناہوں سے ایسا پاک کر دیں گے جیسے بچہ ابھی ابھی بطن مادر سے پیدا ہوا ہو۔ یہ سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے ذات سے ہمیں ملاقات کرنا ہے کہ جس کے احسانات ہمارے اوپر بے انتہا پہلے سے رہے ہیں، اجنبی نہیں ہے وہ ہمارے لیے۔ اس کے صفات ہماری نگاہوں میں ہیں، اس کی ذات ہماری نگاہوں میں ہے، یہاں تک کہ مولا کائنات نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ فرماتے یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے۔ اگر ہم سے کہیں خطا ہو گئی، کہیں لغزش ہو گئی، کہیں بھول چوک اگر ہو گئی اور ہم نے استغفار کر لیا، ہم نے توبہ کر دیا، وہاں بھی کر دے گا وہ۔ تو مزاج بھی معلوم ہے، صفات بھی معلوم ہے، دینے کا انداز بھی معلوم ہے، وہ ہمارے سوال کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوست کی دوست سے ملاقات ہے۔ اللہ میزبان ہوگا اور بندہ اس کا مہمان ہوگا۔ اب میزبانی انسان اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ ایک انسان ہے جو دال روٹی کھلاتا ہے، ایک انسان ہے کہ جو مرغ مسلم کھلاتا ہے، ایک انسان ہے جو اس سے زیادہ لوازمات مہیا کرتا ہے۔ تو جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے وہ دعوت میں میزبانی کے طور پر مہمان کے سامنے اسی اعتبار سے پیش کرتا ہے۔ اب انسان تصور کر سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا کچھ کھلا سکتا ہے، کیا کچھ عطا کر سکتا ہے۔ لہذا یہ ایک دوست کی ملاقات ہے دوست سے، اور دوست بھی ایسا ہے کہ ہماری حیثیت بہت خراب ہے، ہمارے حالات بہت پست ہیں، ہم بہت کمزور ناتوان ہیں، اور وہ جو ہے ویل سیٹل ہے، وہ غنی ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، خزانہ موجود ہے، وہ ہمیں بہانے دینے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کو آپ یہ تصور کریں کہ ایک دوست دوست سے ملاقات کر رہا ہے کہ جو بچپن کا ساتھی ہے ہمارا۔ هو الذی یصورکم فی ارحامکم کیف یشاء، وہ اللہ وہی ہے جو بطن مادر میں تصویروں کو بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ اسے شکم مادر کے اندر رہنے والے جنین کے اوپر بھی اختیار ہے کہ وہ جیسی چاہے تصویر بنائے۔ شکم مادر کے اندر جب جنین ہوتا ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جو اسے غذا پہنچا سکے، لیکن وہ پروردگار اسے غذا پہنچاتا ہے، اسے وہاں بھی جو ہے سانس عنایت کرتا ہے تاکہ وہ زندگی کے مرحلے کو طے کر سکے۔ لہذا اتنا مہربان پروردگار جو رحمان و مشفق و شفیق پروردگار، وہ ہمیں مہمانی میں بلا رہا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اپنے میزبان کو پہچانیں گے اتنا ہی آپ کو مہمانی میں مزہ آئے گا۔ آپ کو، آپ اپنے آپ کو دیکھیں،
پھر اس کی ذات کو دیکھیں. آپ کے اندر کیا کمی ہے وہ خیال میں رہے تاکہ اس کے آپ سامنے جب بیٹھیں گفتگو کریں تو اب وہ چیزیں کہہ سکیں. حتیٰ یہ کہ وہ چیزیں کیا کہنی ہے معصومین علیہم السلام نے ہمیں لقمے کے طور پر دعا کے ذریعے سے عطا کر دیا ہے. تم یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو. تو ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ہے دعاؤں سے رابطہ رکھنا ہے، قرآن مجید سے رابطہ رکھنا ہے، اپنے پروردگار سے رابطہ رکھنا ہے، استغفار کثرت سے کرنی ہے. روزہ ایک باب ہے اس ماہ رمضان میں داخل ہونے کا. روزہ اصل ماہ رمضان نہیں ہے. اصل ماہ رمضان ہے قرب پروردگار، یعنی ہر وہ کام کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم کا قرب حاصل ہو، اس کی نزدیکی حاصل ہو، اس کی خوشنودی حاصل ہو. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو کسی بنا پر کسی مجبوری کے تحت ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، لیکن وہ کام وہ انجام دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر خوشنودی پروردگار حاصل کرتے ہیں. وہ لوگوں کو افطار کرواتے ہیں، وہ غربا و مساکین کو راشن بانٹتے ہیں، وہ عید کے سامان مہیا کرتے ہیں، وہ ماہ رمضان کے اندر ضروریات کو لوگوں کی پوری کرتے ہیں، لوگوں کے روزہ کھلوانے کے اسباب مہیا کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو خوشنودی پروردگار کا سبب بنتی ہیں. صرف روزہ جو ہے ماہ رمضان نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. شام کو اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، کھا لیں گے، سو جائیں گے، پھر سحری میں اٹھیں گے، کھائیں گے، پھر سو جائیں گے. یہ روزہ ایک باب ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، لیکن اصل میں جو ہے اس کے اندر ہمیں خوشنودی پروردگار حاصل کرنا ہے، اپنی بندگی کو خالص کرنا ہے، اپنے بندے ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ پروردگار اگر تو عطا کرتا ہے تو تیری سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی عطا کر رہا ہوں. اگر تو ضروریات کو پوری کرتا ہے تو ماہ رمضان میں تیری خوشنودی میں بھی عطا کر رہا ہوں. جس کی جیسی بھی حیثیت ہے، جتنی بھی حیثیت ہے، آپ لوگوں کو عطا کریں، آپ لوگوں کو خیال کریں، ان کی ضروریات کے اعتبار سے اور اپنی حیثیت کے مطابق انہیں عطا کریں تاکہ ان کے روزہ رکھنے میں، ان کی عبادات میں کوئی خلل واقع نہ ہو پائے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، غربت شدید ہے اس کی، وہ صبح سے شام تک دھوپ میں، پیاس اور بھوک کی شدت میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے، حالات اس کے خراب ہیں، شاید اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، یا اگر اس کے پاس روزہ کھولنے کے اسباب مہیا ہوں تو شاید وہ اپنی محنت میں تھوڑا کم ہی کر دے گا، تھوڑا وہ آرام بھی کر لے گا. لیکن اسے معلوم ہے کہ اگر میں یہ محنت نہیں کروں گا میں اتنی تو میں شام کو افطار بھی نہیں کر پاؤں گا. ایسے لوگوں کی ضروریات پوری کریں کہ کم از کم ماہ رمضان میں ان کی محنت تھوڑا کم ہو جائے، یا اگر نہ بھی کر پائے تو ان کے روزہ کھولنے میں کوئی کمی واقع نہ ہو. بہت سے افراد ایسے ہیں، خاص طور سے اس ملک میں تو آپ کو اس طرح کے بہت سارے افراد مل جائیں گے کہ یہ چیزیں ہم نے جو ہے تاریخوں میں پڑھی ہیں، کتابوں میں پڑھی ہیں، لیکن شاید ہم نے جو ہے اس کو جو ہے فیل نہیں کیا ہے، محسوس نہیں کیا ہے کہ افطار کے موقع پر خالی پانی پی کر کے دوبارہ پھر صبح روزہ رکھنا. لیکن اس ملک کے اندر ایسے بھی افراد ہیں کہ جو افطار میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ پانی پی کر کے جو ہے افطار کر لیتے ہیں، یا ہلکے پھلکی جو ہے غذا کھا کر کے جو ہے جو ان کے لیے جو ہے کافی نہیں ہوتی ہے. ایسے افراد تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور جتنا بھی ہو سکے، جتنا ممکن ہو، کیونکہ خوشنودی پروردگار یہی ہے، یہی اصل روزہ ہے. روزہ جسم و جسمانیات کو صرف جو ہے بھوکا رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے کا درد محسوس کرے. اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ صرف خوشنودی پروردگار کے لیے، صرف اور صرف خوشنودی پروردگار. تو ماہ رمضان کے اندر دو کام جو ہے اہم کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اپنی بندگی کو ثابت کرنا ہے، نماز سے، روزہ سے، دعاؤں سے، مناجات سے، تلاوت قرآن سے، نماز وغیرہ سے. اور دوسرے یہ کہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا ہے.
یہ دو اہم جو ہے چیز ہے کہ جتنا ہو سکے، ورنہ سیلفش انسان کو اللہ برداشت نہیں کرتا، خود غرض انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ خود ایسا ہے نہ اپنے بندے کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ معصومین کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو جہاں ان کی پیشانی پر گھٹھے نظر آئیں گے وہیں پر ان کے پیٹھ پر زخم بھی نظر آئیں گے۔ یہ پیٹھ پر زخم کیسے ہیں؟ یہ وہی زخم ہے کہ جو اس کی سوکھی روٹیاں بوریوں میں رکھ کر کے، جو پیٹھ پر رکھ کر کے نماز عشاء کے بعد غربا و مساکین کے پاس جا کے انہیں پیش کرتے تھے۔ تو یہ ثبوت ہے ہمارے لیے، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام جب سجدے کا وقت آتا تھا تو خلوص سے سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد خدمت خلق بھی کرتے تھے، کیونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو انسان آتا ہے وہ ہمیشہ فلاح و بہبود رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا کوئی بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے کھاتا ہے، اپنے لیے رہتا ہے، تو ایسے انسان سے اللہ کا کوئی رابطہ، شاید اللہ رمضان آپ کے قبول کر لے، شاید آپ کے روزوں قبول کر لے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لینا، ایک ہوتا ہے کسی سے خوش ہو جانا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اگر آپ کسی کو افطاری کرائیں گے تو قبول ہوگا آپ کا روزہ۔ آپ نے روزہ رکھا، صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، آپ نے روزہ افطار کیا، آپ نے روزہ قبول ہو گیا انشاءاللہ، یقینی طور پہ قبول۔ اگر آپ نے روزے کو نہیں توڑا ہے یا کوئی اس کے اندر ایسا کام نہیں کیا ہے تو روزہ یقیناً قبول ہوگا، نماز بھی آپ کی قبول ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ہوتا ہے کسی چیز کا قبول کرنے، لاؤ ٹھیک ہے دے دو، صحیح ہے ٹھیک ہے دے دو میں، لیکن ایک ہوتا ہے خوشحال ہو کر کے لینا، ایک ہوتا ہے خوشی خوشی کسی چیز کو قبول کرنا، فخر و مباحات کے ساتھ قبول کرنا۔ تو اگر فخر و مباحات کے ساتھ قبول کروانا چاہتے ہیں، خوشنودی کے ساتھ قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اپنے قریب بلا لے، اس چیز کو اگر چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی انجام دینا ہوگا۔ ہمارے درمیان میں دو طرح کے افراد ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو اپنا انتظام اچھا رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں، تو وہ بیوقوف نہیں ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہمارے کھانے سے زیادہ اللہ جب ہم کھلاتے ہیں تب خوش ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ اچھی والی کھجور کھائیں گے ماہ رمضان تو اللہ بہت خوش ہوگا، لیکن ہاں اچھی والی کھجور اگر کسی کو کھلا دیں گے تو اللہ ضرور خوش ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ماہ رمضان میں جو بہترین افطار کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بہترین افطار کسی کو بلا کے کرتا ہے مرد مومن کو تو اللہ ضرور خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ اطعام پہ خوش ہوتا ہے، طعام پہ خوش نہیں ہوتا۔ طعام یعنی کھانا، خود کھایا جا رہا ہے، خود کھایا جا رہا ہے، لیکن اطعام کرنا جو ہے یہ اللہ کے لیے جو ہے فخر و مباحات کا موقع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 3 دن روزہ رکھا اہل بیت علیہ السلام نے شفا یابی کے لیے، امام حسن امام السلام کے لیے، تو اللہ نے قصیدہ نازل کر دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَأَسِیرًا، یعنی اللہ باقاعدہ کہہ رہا یہ وہ افراد ہیں جو کھلاتے ہیں لوگوں کو اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کھلانے والوں کا قصیدہ ہے، کھانے والوں کا قصیدہ نہیں ہے۔ لہذا ماہ رمضان میں کھائیں تاکہ آپ روزہ رکھ سکیں، اور کھلائیں تاکہ خوشنودی پروردگار حاصل کر سکیں۔ تو یہ ماہ رمضان کا لب لباب ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ایک دوست سے ملاقات کرنے والا ہے، لیکن اس قابل اپنے آپ کو ہمیں بنانا ہوگا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ جو ہے تم تو ایسے نہیں تھے پہلے، ہم نے جیسا بنایا تھا تم ویسے نہیں ہو۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان کی جو کیفیت بتائی ہے پیغمبر اسلام نے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان وہ رمضان ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اولہ رحمہ، کہ ماہ رمضان کے 3 حصے ہیں۔ تو ابتدائی جو ہے، ابتدائی دور جو ہے یہ رحمت ہے، موسلادھار بارش جیسے ہوتی ہے ویسے ہی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رحمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہو۔ رحمت کا لفظ جو ہے مجمل ہے،
رحمت جو ہے آپ نہیں کہہ سکتے رحمت کا مطلب ہوتا ہے یہ کھانا پینا مثلاً، بلکہ رحمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نہایت اشد ضروری ہو، چاہے یہاں کے لیے ہو چاہے وہاں کے لیے ہو. یعنی اسباب شفاعت بھی مہیا کرتا ہے اور یہاں کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. تو اس کا ابتدائی کیا ہے؟ رحمت ہے. وہ اوسطہ مغفرہ، اور اگر یعنی یہ دور جو ہے وہ رحمت کا جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر کون دور شروع ہوتا ہے؟ رحمت کی بارش ہلکی ہو جاتی ہے، مغفرت کی بارش تیز ہو جاتی ہے، بخشنے لگتا ہے اللہ، کثرت سے بخشتا ہے. ریگستان کے برابر، پہاڑ کے برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہو، درختوں کے پتے کے برابر اگر ہمارے گناہ ہوں، تو وہ گناہ کتنے بڑے ہو جائیں ہمارے پروردگار سے بڑا تو نہیں ہو سکتا. یہ خیال رکھنا چاہیے. لہذا وہ ہماری مغفرت کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، صرف معافی نہیں کرتا ہے. تیسرا دور کیا ہے؟ وَعِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، وہ آخر وہ کیا ہے؟ اس کا آخر عتق من النار، وہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اب تمہیں جہنم میں نہیں جانا ہے. رحمت کی بارش ہوئی، مغفرت کی بارش ہوئی، رحمت سے وہ سرشار ہو گیا، آراستہ و پیراستہ ہو گیا، سنور گیا، مغفرت کے ذریعے سے سارے گناہ اس کے ختم ہو گئے. اب وہ جہنم کے لائق تو نہیں رہا. لہذا اللہ نے کہا کہ جو ہے اس کو جہنم سے آزاد کر دی جائے. تو یہ پیغمبر اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، اس کے لیے انسان کو آمادہ رہنا چاہیے. ہم رحمت لینے کے لیے آمادہ ہو جائیں، ہم مغفرت لینے کے لیے آمادہ ہو جائیں، ہم جنت کا پروانہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ ہمارے لیے ضروری ہو جائے. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام خاتم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان ہی میں ماہ رمضان کی اہمیت بتایا کرتے تھے. لوگوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد کہتے ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے چاہنے والو، اے میرے امتیو، اے میرے شہدائیو، سنو، تمہیں معلوم ہے ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے تمہیں مہمانی میں بلایا ہے. پیغمبر اپنے چاہنے والوں سے کہتے تھے کہ اللہ نے تمہیں مہمانی بلایا ہے، آمادہ ہو، تیار ہو جانے کے لیے. گھبراہٹ تو نہیں ہے، پروردگار تمہیں مہمانی میں بلا رہا ہے. اور وہ اللہ اہل کرامت بھی ہے، وہ اللہ رحمتوں کو بارش بھی کرنے والا ہے، وہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے. اگر اس مہمانی میں تم چلے گئے تو بہت فائدہ ہوگا تمہارا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. سال بھر جتنے مہینے آتے ہیں سب مہینوں میں اس مہینے کو کہا جاتا ہے مصباح الشہور، مہینوں کا چراغ ہے یہ. یعنی انسان اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو اتنا سنوار لیتا ہے، اتنا سجا لیتا ہے اور اپنے آپ کو بندے پروردگار بنا لیتا ہے کہ بقیہ مہینوں میں وہ چیزیں اس کو کام آتی ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس 2 مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے خاص طور سے. ایک ماہ محرم کہ جس میں ہم اہل بیت علیہ السلام کا کثرت سے تذکرہ کرتے ہیں، اور یقیناً کرنا چاہیے. آج کے دور میں ہمیں ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے صفات کثرت سے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ظہور سے پہلے پہلے کیسے کیسے حالات اور کیسے کیسے ناگفتہ بہ فضائیں ہونے والی ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. گمراہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. لہذا اہل بیت اسلام کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی، جتنی زیادہ پہچان ہوگی، اتنے ہمارے لیے بہتر ہوگا. ایسے ہی ماہ رمضان بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کی بندگی کرتے ہوں، خدا کی بندگی بھول گئے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سب پر بھروسہ ہو لیکن اللہ پر بھروسہ نہ ہو.
ایسا نہ ہو کہ ہم سب سے امیدیں رکھتے ہوں لیکن اللہ سے امیدیں ہماری ٹوٹ گئی ہوں۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں توکل، صبر، امید پروردگار، اس پر بھروسہ کرنا، توکل، یہ سب چیزیں ہمیں جو ہے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنے آپ کو سنوارے اور اپنے آپ کو سجائے، بندگی بھی کرے اور بقیہ مہینوں کے لیے آمادہ اور تیار رہے۔ اسی لیے ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد عید ہم مناتے ہیں۔ عید کے دن مستحبات میں سے ہے کہ انسان لباس سفید پہنے، سفید لباس کے اندر ملبوس ہو کر کے وائٹ ڈریس کے اندر جو ہے نماز پڑھے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ سامنے والا یا لوگ جو ہے ہمارے باطن کو دیکھ نہیں سکتے کہ رمضان میں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہم اپنے باطن کو بتا نہیں سکتے ہیں، دکھا نہیں سکتے ہیں، وہ کیفیت ہم لوگوں کو محسوس نہیں کرا سکتے ہیں، تو لباس سفید پہنے تاکہ لوگ اس بات کا اندازہ کر سکیں اور ہم یہ بتا سکیں کہ جتنا صاف و شفاف، جتنا زرق و برق یہ سفید لباس دکھ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا باطن صاف ہو گیا ہے، تاکہ انسان اندازہ کر سکے کہ ہمارا باطن کتنا صاف اور شفاف ہوا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کو رمضان کہتے بھی اسی لیے ہے کہ رمضان کہتے ہیں وہ پتھر کہ جو کثیف ہو، گندا ہو، جس کے اندر جو ہے مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہو، اور اگر اس کو بھٹی کے اندر ڈالا جائے تو ایک آدھ گھنٹے کے بعد جب اس کو آپ نکالیں گے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، صاف و شفاف ہو جاتا ہے، جو کثافت ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس رمضان میں یعنی اس بھٹی میں ڈالتا ہے اور بالکل ویسے ہی پاک و پاکیزہ ہو کے نکلتا ہے کہ جیسے آگ کی بھٹی سے لوہا یا پتھر نکلتا ہے باہر۔ لوہا جو اپنی شکل بدل چکا ہے کثافت کی بنا پر، گندگی کی بنا پر، اگر اس کو ڈالا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ پتھر وہ اپنی گندگی کو جو ہے کھو دیتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے، وہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ بالکل رمضان کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اگر ڈال دیا تو پھر ہم بھی روز عید ویسے ہی نکلیں گے کہ جیسے وہ پتھر یا وہ لوہا آگ کی بھٹی سے صاف و شفاف ہو کے نکلتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنا ہوگی اور وہ روٹ اپنانا پڑے گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کے سلسلے سے بہت سارے احادیث ہیں، بہت زیادہ جو ہے کہ رمضان کا جو ہے الصوم جنۃ، روزہ جو ہے کیا ہے؟ ایک سپر ہے، جنۃ من النار، یہ جہنم سے بچنے کا ایک سپر ہے۔ سپاہی جب لڑنے جاتا ہے تو اس کے پاس سپر ہوتا ہے کہ جس کے اوپر وہ اپنے آنے والے حملوں کو روکتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان میں جو روزہ ہم رکھتے ہیں، یا ماہ شعبان میں جو ہم نے روزہ رکھا ہے، یا ماہ رجب میں جو روزہ رکھا ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کا جو ہے سپر ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، آسمان کے دریچے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی باب استجابت کھلا ہوا ہوتا ہے، باب رحمت کھلا ہوتا ہے، باب مغفرت کھلا ہوتا ہے۔ اللہ کے مخصوص فرشتے بار بار لبیک 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 کہتے رہتے ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں لبیک، ٹھیک ہے یہ بھی ہو جائے گا، جو بھی آپ مانگتے ہیں وہ لبیک کہتے ہیں، یعنی وہاں پر تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے جو ہے دروازے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند، وہاں پر کوئی جانے لالا نہیں ہے۔ آسمان کے دریچے کھول دیے جاتے ہیں، جو کچھ لینا ہو، جو کچھ حاصل کرنا ہو، تمہیں جو بننا ہو تم یہاں پر بن سکتے ہو۔ ایمان بڑھا لو، تقوی بڑھا لو، زہد بڑھا لو، بندگی بڑھا لو، جو بھی بڑھانا چاہتے ہو یہاں پر بڑھا سکتے ہو۔ وَسَلْسَلَتِ الشَّيَاطِينِ،
اور شیطان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کس کا تھا؟ اسی کا تھا۔ ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ شیطان کو مسلول کر دیا جاتا ہے، یعنی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، وہ ہمیں بہکا نہیں پائیں گے۔ بس یہ کہ خود شیطان انسان نہ بن جائے۔ اگر خود ہی شیطان بن گیا تو پھر تو خود ہی کو بہکا لے جائے گا، لیکن شیطان اس پر قبضہ نہیں کر پائے گا، بہکا نہیں پائے گا۔ ماہ رمضان میں ہمیں یہ سہولتیں ہمیں ملی ہیں جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بار الہ بحق محمد و آل محمد اس ماہ رمضان کو ہمیں بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمیں روش اہل بیت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم